بنیادی طور پر دو چیزوں کی دعوت سارے انبیاء نے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ ایک یہ کہ صرف اللہ کی بندگی کریں، اور دوسرے یہ کہ انبیاء کی اطاعت کریں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ ایک دعوت تھی، اور اس کے ساتھ دوسری یہ بھی تھی کہ فاتقوا اللہ واطیعون۔ اور پہلی دعوت جو ہے وہ صرف ایک فلسفہ بن جائے گی اگر اس کے ساتھ دوسری دعوت شامل نہ ہو۔ کہ قیادت جو ہے، لیڈری جو ہے، وہ دراصل انبیاء کا حق ہے، اور یا ان کے جو پیروکار ہوں ان کا حق ہے۔ اب اس میں دو باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ الہ کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے، یہ عام طور سے مسلمان پوری طرح نہیں سمجھتے، مسلمان کیا بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ الہ کا لفظ قرآن مجید نے ہر اس چیز کے لیے استعمال کیا ہے جو انسان کی وفاداری اور وابستگی کا مرکز بن جائے، اور ایسا مرکز بن جائے کہ انسان اس کے پیچھے دوڑے اور اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگائے۔ یہ اپنی خواہش بھی ہو سکتی ہے، خود انسان کا اپنا نفس بھی الہ بن سکتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا دیا؟ یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے صوفیاء اور اپنے مرشدین کو اپنا رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم عیسائی تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے، انہوں نے جب اس آیت کو پڑھا تو ان کی سمجھ میں یہ بات آئی نہیں کہ آخر ہم اپنے علماء کو کیسے اپنا رب بنا لیں۔ چنانچہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ ہم تو ان کو سجدہ نہیں کرتے، پرستش نہیں کرتے، تو کیا بات ہے کہ ان کو قرآن نے کہا ہے کہ ہم رب بنا لیں؟ آپ نے کہا کہ جس کو وہ حرام قرار دیتے ہیں اس کو تم حرام سمجھتے ہو، جس کو وہ حلال قرار دیتے ہیں اس کو تم حلال سمجھتے ہو۔ قانون سازی کے سارے اختیارات ہم نے ان کے حوالے کر دیا، گویا انسان بھی رب ہو۔ تو قرآن کی دعوت صرف اتنی نہیں ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ جتنے الہ ہیں وہ سب غلط ہیں اور ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ اور انبیاء کی دعوت صرف اتنی نہیں ہے کہ وَأَطِیعُونِی، کہ میری اطاعت کرو، بلکہ اس کے ساتھ ہی کہ وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، کہ جو لوگ اس اللہ کی بندگی سے نکل جانے والے ہیں اس حد سے، ان کی اطاعت مت کرو۔ یہ صرف ایک مثبت دعوت نہیں ہے بلکہ اس کا ایک منفی پہلو بھی اس کے ساتھ ساتھ موجود ہے۔ غیر اللہ کا انکار اور انبیاء کے علاوہ دوسروں کی قیادت سے بغاوت اور اس کی بغاوت اور اس کی اطاعت نہ کرنا، یہ دراصل مل کر وہ اس انقلابیت کو جنم دیتے ہیں جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری تحریک انقلابی تحریک ہے۔ انقلابی کا لفظ بھی ایک جدید لفظ ہے، اس پر بہت ساری بحثیں پہلے بھی ہوئی ہیں اور اب سے نئے سرے سے بحثیں شروع ہوئی ہیں یہ لفظ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور لوگ چونکہ انقلاب سے انقلاب فرانس، انقلاب روس اسی کو سامنے رکھتے ہیں، اس لیے اسی کے پیمانے پر ناپتے ہیں۔ لیکن ہم جب انقلاب کا لفظ بولتے ہیں دراصل ہمارے سامنے یہی ایک بات ہوتی ہے کہ یہ انسان کی پوری زندگی کی بنیادوں کا پلٹ جانا ہے، اس کا رخ بھی اور اس کا قبلہ بھی اور اس کی سمت بھی اور اس کا پورا ڈھانچہ بھی، نہ یہ کہ اس کے لازمی معنی کچھ تو خون اور الٹ ہیں، اگرچہ وہ اگر ہو تو اس کی بھی ضرورت ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس پورے مقصد کے کچھ اور پہلو ہیں کہ جن کو قرآن نے مختلف الفاظ سے ظاہر کیا ہے، جن کی تفصیل میں ہم کو یہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسی ایک مقصد کے مختلف پہلو واضح کرتے ہیں یا ان کو ایک نئے انداز میں پیش کرتے ہیں یا کسی ایک پہلو پر زور دیتے ہیں۔ ایک لفظ قرآن نے اس کے لیے بلاغ اور دعوت کا استعمال کیا۔ ظاہر بلاغ اور دعوت میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ آدمی کچھ کام کر دکھائے، لیکن جو یہ بنیادی دعوت ہے یہ پہنچ جائے، اور بعض جگہ یہی کہا گیا ہے فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، بعض حالات میں اس سے بڑھ کر آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی بات پہنچا دے، لیکن بات پہنچانے سے کم سے پر کسی اسلامی تحریک کا تصور نہیں ہو سکتا۔ جو اسلامی تحریک بات پہنچا بھی نہ رہی ہو، خواہ وہ نتائج نہ حاصل کر سکے، وہ خدا کی بندگی قائم نہ کر سکے، لیکن اگر وہ پہنچانے کی ذمہ داری سے بھی دستبردار ہو جائے تو پھر اس کا معنی ہے کہ اس نے بالکل بنیادی فرض جو ممکن ہے، جو اس کے اختیار سے باہر نہیں، جس کا ہونا اور نہ ہونا اس کی کسی کی مشیت پر اور حالات پر منحصر نہیں ہے، اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔
اور یہی رسالت کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے، جو اسی پورے مجموعی مقصد کا ایک پہلو ہے کہ پہلے تو بات پہنچے گی تو لوگ مانیں گے، تو لوگ ساتھ آئیں گے،